الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا ومولانا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ساتھیو، آپ نے میرا پچھلا جو بادشاہ والا ایپیسوڈ ہے وہ دیکھا ہوگا۔ اس کو میں نے قرآن کی جو سورہ حامیم سجدہ ہے وہاں سے میں نے تھوڑا سا ریلیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں اللہ نے کہا کہ جو مجھے اپنا روزی رساں اور رب مانتے ہیں اور اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں سے کہتے ہیں جا کے اس کو کہو کہ ماضی کا دکھ نہ کرے، آنے والے کا خوف نہ کرے، اور اس کو جنت کی بشارت بھی دے دو، اور اس سے بتاؤ کہ ہم دنیا اور آخرت میں اس کے دوست ہیں، اس کے مددگار ہیں۔ آج جس سورہ کا میں نے نئے واقعات کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہے سورہ حجرات۔ یہ ہماری معاشرتی زندگی اور روزمرہ کی زندگی کے اوپر اتنی جامع ہدایات اور رہنمائی دیتی ہے، اور یقیناً جو ہمارا خالق ہے، جو بنانے والا ہے، جو کریٹر ہے، اس نے جو اپنی پروڈکٹ انسان جو ہے اس کے لیے جس طرح مینول ہمیں قرآن دیا ہے، اس سے بہتر تو کوئی اور سلوشن ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی نمونہ بھی کر کے دکھا دیا ہمارے لیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو نمونہ ہے وہ اس سے بہتر تو کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، ہر چیز کو انہوں نے امپلیمنٹ کر کے دکھایا۔ تو میں آج کے جو واقعے کو آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو میں قرآن کی جو سورہ حجرات جو شروع ہوتی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ سارے اس کو پڑھیں، اس کے ترجمے کو سنیں، اور تھوڑا سا اپنے ارد گرد غور کریں، اپنے آپ کو اس میں پرکھیں۔ قرآن کی وہ جو سورہ شروع ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، کسی بات کے جواب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے مت بڑھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ جو ہے وہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب جو مجھے سمجھ آئی اس میں یہی ہے کہ ہم زندگی کے معاملات میں جو ہماری فوقیت ہے، جو ترجیح ہے، وہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرنے کے بعد ہم کسی فیصلے کو اپنائیں، مانیں، صادر کریں، یا ہم اپنی عملی زندگی میں اس کا اقدام جو ہے وہ اٹھائیں۔ اب میں نے جو دو ایک واقعات کو جو میری زندگی میں نے دیکھے اور سنے تھے، اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا مطالعہ کیا کہ میں نے کہا چلو بات کو اور زیادہ مضبوط طریقے سے جو ہے وہ پیش کیا جا سکے، تو وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ 4 واقعات ہیں، جو بیسک آیات جن کو میں نے موضوع بنایا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، جب کوئی جھوٹا آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آیا کرے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو، اس کی جان پٹک کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی قوم کو ناحق ایذا جو ہے پہنچا دو، لا علمی سے کوئی ان کو تکلیف پہنچا دو، اور پھر بعد میں اس کے اوپر نادم ہوتے رہو، شرمندہ ہوتے رہو۔ تو یہ ہماری زندگی میں اگر موجودہ حالات میں دیکھیں یا کچھ دیکھیں تو
تو یہ اتنا زیادہ دروغ گوئی اور غلط خبریں جو ہیں وہ پھیلتی ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے نا وہ ڈر لگتا ہے. آپ کے سوشل میڈیا ہو گیا، عام ہماری جو دفتری زندگی ہوتی ہے یا معاشرتی زندگی ہوتی ہے، اس میں جو ہمیں رہنمائی دی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آتا ہے، کوئی جھوٹ لے کے آتا ہے یا سچ لیتا ہے، تو اس کو پرکھ کر لیا کرو. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ کچھ لوگ جو کیسے ہیں نا گپ شپ، اس کے چکر میں آپ تک بات پہنچا دیتے ہیں، یا ان کا کوئی اپنا مفاد وابستہ ہوتا ہے اور دلوں میں وہ جو ہے نا وہ نفرت ڈال دیتے ہیں. اور اس کی بنیاد پہ اگر آپ نے کوئی قدم اٹھا لیا یا کسی قوم کو یا کسی بندے کو کوئی تکلیف دے دی، تو ہو سکتا ہے پھر بعد میں آپ کو شرمندہ ہونا پڑے. کیونکہ اگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ شرمندگی ہوتی ہے تو پھر ہوتی ہے. انسان کو جو ہے نا وہ انسان اپنے کیے پہ پچھتاتا ہے. میں جو بنیادی ایک تو میں نے صورت آپ کو سنائی کہ جب کوئی جھوٹا آپ کے پاس خبر لائے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو، اس کی چھان پٹک کر لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ جہالت سے یا بے خبری میں کسی قوم کو جو ہے وہ تکلیف دے دو، ایذا دے دو، اور بعد میں اس کے اوپر جو ہے وہ تم پچھتاتے پھرو. پھر اگلی جو سورہ ہے، جو اگلی جو آیات ہیں وہ بھی بڑی جاندار ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان نہ رکھا کرو، کیونکہ کچھ بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں. اور تجسس نہ کیا کرو، ولا تجسس ولا یغتب، اور غیبت مت کیا کرو. اب انہی چیزوں کو لے کے اگر ہم چلیں تو اللہ تعالیٰ پھر آگے کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے جو ہے وہ مردہ بھائی کا گوشت جو ہے وہ کھانے کو پسند نہیں کرے گا. اور یقیناً ایسے ہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر ایسا ہو جائے تو اس پہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تواب الرحیم، اللہ کی ذات جو ہے وہ بہت توبہ قبول کرنے والی ہے. اب میں آپ کے سامنے وہ واقعات کھولتا ہوں. سب سے پہلے تو کہتے ہیں کہ خیر الخلف خیر السلف، جو بھی کوئی اچھا چھوڑا ہوا ہے وہ بزرگوں کا چھوڑا ہوا ہے. تو ہماری رہنمائی جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نمونہ جو جیسے میں نے کہا وہ ہے. اس کے بعد میں آپ کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ان کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے آ کے کہا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ آپ کے بارے میں اس طرح غیبت کر رہا تھا، آپ کے بارے میں غلط بیانی کر رہا تھا. تو ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے تحفہ تیار کیا کھجوروں کا، اور وہ تھال بھر کے اس کو بھیجا اس بندے کو، اور اس کو یہ پیغام ساتھ بھیجا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی نیکیاں جو ہیں وہ میری طرف جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی ہیں. تو میں قیامت میں آپ کی جو نیکیوں کا حصہ ہوگا وہ مجھے مل جائے گا، تو اس لیے مجھے بہت خوشی ہے. تو اس شکریہ کے طور پہ میں نے آپ کو یہ تحفہ بھیجا ہے. تو جب اس آدمی کو پتہ چلا تو وہ بھاگا ہوا جناب حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہوا اور شرمندہ ہو کر اس نے معافی مانگی. ایک اور واقعہ جو خیر الخلف خیر السلف سے ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واقعہ مروی ہے کہ انہوں نے کسی کو بھیک مانگتے ہوئے بازار میں دیکھا تو کسی سے کہا کہ یہ دیکھو کتنا صحت مند ہٹا کٹا بندہ ہے، اور یہ جو ہے وہ خیرات مانگ رہا ہے یا بھیک مانگ رہا ہے، کسی سے سوال کر رہا ہے کسی چیز کا. تو رات میں انہوں نے خواب میں کیا دیکھا کہ ان کے سامنے کوئی چیز کھانے کے لیے پیش کی گئی، اس کے اوپر کپڑا ہے. تو جب وہ لوگ ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ کھائیے اس کو،
آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. تو انہوں نے جب اوپر سے شیٹ ہٹائی تو وہی جو فقیر تھا یا وہ جو دیوانہ انہوں نے دیکھا تھا، جو مسکین جو بھیک مانگ رہا تھا، وہی شخص ہے. اس کی جو لاش جو ہے نا اس تال کے اندر پڑی تھی، یا اس بڑے جو تحفہ پیش کیا گیا تھا اس میں تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں گھبراہٹ میں اٹھ کے بیٹھ گیا، پھر اللہ سے معافی مانگی، کیونکہ اللہ انہو تواب الرحیم، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں اس فقیر کی تلاش میں نکل پڑا. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد، نفل پڑھنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد، کہتے ہیں میں اس کی تلاش میں نکل پڑا. تو وہ ایک دریا کے کنارے جہاں لوگ اپنے سبزیاں دھو رہے تھے یا ساگ دھو رہے تھے، تو اس کو وہاں پہ جا کے دیکھا. تو جیسے اس فقیر نے ان کو دیکھا تو اس نے کہا کہ جو تو نے میرے بارے میں دل میں گمان رکھی تھی وہ نکال دیا کہ نہیں نکالا؟ انہوں نے کہا نکال دیا. تو اس نے بھی یہی کہا کہ اللہ جو ہے وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. تو ان کو پھر بڑا احساس ہوا اس چیز کا، اور انہوں نے اس سے معذرت کی، اور اس نے بھی مسکرا کے ان کو جواب دے دیا. اب تیسرا واقعہ جو ہے وہ میں آپ کو سچی بات سنانے لگا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک دوست ہے میرے، انہوں نے بتایا کہ کہیں کسی بندے سے ملے تھے تو اس کی ایک انگلی جلی ہوئی تھی. اور وہ انگلی جو بات ہے نا، جو گمان سے جو جستجو ہوتی ہے یا گمان ہوتا ہے، وہ بعض دفعہ گناہ کی صورت اختیار کر جاتا ہے. اور جو تجسس ہوتا ہے وہ مطلب اب دیکھیں کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دیتا ہے. اور پھر وہ آگے بڑھ کے شاید غیبت کے اس میں درجے میں چلی جاتی ہے چیز. تو ایک صاحب جو تھے، وہ ان کے پاس ایک برتن تھا پانی کا، جس کے اندر انہوں نے اپنی یہ انگلی ڈبوئی ہوئی تھی. تو وہ کافی دیر تک بندہ جو ہے وہ اس تجسس میں رہا کہ میں پوچھوں کہ یہ کیا وجہ ہے، کیوں یہ اپنی انگلی ڈبوئی ہوئی ہے. تو انہوں نے جو واقعہ سنایا، انہوں نے کہا کہ اسی طرح ایک بازار کے اندر ان کی آڑت کی دکان تھی، جس میں تقریباً 10-15 لوگ ان کے پاس کام کرتے تھے. تو وہ اس بازار کے اندر ایک اندھا فقیر جو مانگنے کے لیے آیا کرتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ روز کا معمول تھا اس کا. لیکن کہتے ہیں کہ چونکہ میں کاؤنٹر پہ بیٹھا، دیکھتے ہیں مجھے خیال آیا، گمان ہوا کہ یہ بندہ نہ اس کی کوئی بال بچے ہیں، نہ بیوی، نہ گھر گریستی، یہ پیسوں کا کرتا کیا ہوگا؟ اس کا اپنا خرچہ تو کچھ نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں کہ میں نے تہیہ کیا کہ اس کو میں تھوڑا سا کریدتا ہوں، اس کی ٹو لیتا ہوں. تھوڑا سا ان کا تجسس بڑھا تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایک دن جب اس نے عصر کے بعد وہ بھیک مانگنے کے بعد واپس جا رہا تھا، تو یہ اس کے پیچھے چل دیے. تو دیکھا کہ وہ دور زمینوں میں جا کے وہ جہاں پہ اس کی اپنی جگہ تھی، جہاں وہ رکھتا تھا، وہاں جا کے اس نے وہ مٹی کے اندر کھودا تھوڑا سا، اس میں پیسے ڈالے اور اس کے اوپر پیشاب کر دیا. تو یہ کہتے ہیں کہ میں دور سے دیکھتا رہا سارا منظر. جب وہ وہاں سے چلا گیا تو کہتے ہیں کہ میں نے وہ جگہ جا کے دیکھی تو وہ پیسوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن اس کے اوپر گند ہوتا تھا، اس لیے کسی کا دھیان نہیں دیتا. کہتے ہیں میں نے ایسا کیا کہ وہ سارے پیسے نکال لیے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کل اگر یہ آئے گا بابا تو یہ کیا کرے گا اس کے ساتھ. تو دوسرے دن یہ ہوا کہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کام سے زیادہ اس کے اندر جو وہ فکر مند تھا کہ آج یہ بابا آئے گا تو آج اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. کہتے ہیں کہ میں نے خود سے سوال جواب جو ہے نا وہ گمان رکھے ہوئے تھے. تو وہ اس کے سلسلے میں جیسے بابا آفٹرنون میں آیا، یہ کہتے ہیں کہ میں اس کے پھر پیچھے گیا اگلے دن. تو جیسے ہی وہ جا کے وہاں اپنے پیسے رکھنے لگا اور اس نے ہاتھ مارا تو وہاں پیسے نہیں ہیں، تو بابا جو ہے نا وہ پیچھے گر گیا. کہتے ہیں میں گھبرا کے آ کے دکان پہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد شور مچ گیا کہ وہ بھیک مانگنے والا جو اندھا بابا ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اب وہ کیا تھا کہ جب مساجد سے اعلان ہوا کہ اس کا کفن دفن کرنا ہے فقیر کا، تو کہتے ہیں میں سب سے زیادہ ایکٹیو تھا، اور میرے اندر جو ہے نا وہ گناہ کی وہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ شاید یہ میری وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے کفن دفن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. کہتے ہیں لیکن اس دن میں
شام میں اپنے گھر نہیں جا سکا، اور میں نے جو میرے ورکرز تھے یا کام کرنے والے ان کو بھی روک لیا، لیکن کافی لیٹ نائٹ ان کو کھانا کھلانے کے بعد کہتے ہیں وہ جو میرا گناہ تھا وہ مجھے وہ جو نا وہ کر رہا تھا، تکلیف دے رہا تھا، تو میں نے ان کو بولا کہ آج رات یہیں بیٹھو۔ کھانا کھایا، چائے پینے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تقریباً لیٹ نائٹ جو ہے نا جب لوگ سو گئے، بازار خالی ہو گئے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، اب میں چونکہ اس پہ کافی شرمندگی اور گناہ محسوس کر رہا ہوں، تو مجھے بتاؤ کیا حل ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ یہ پیسے جو تھے یہ اس نے اپنے ادھر رکھے ہوئے تھے، جو دکان تھی یا آڑت کی جو اڈا تھا اس کا، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ان میں سے ایک نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ پیسے اٹھا کے اس کی قبر میں ڈال آتے ہیں، تو کم از کم آپ کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا اور آپ گھر جا سکیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہوا ایسے کہ ہم 4-5 لوگوں کی ٹیم گئی، وہاں قبر کھودی، وہاں پہ ایک کارنر سے ہم نے وہ جو تھیلا تھا اس کو نیچے ڈال دیا قبر میں۔ تو کہتے ہیں پھر آ کے واپس آ کے بیٹھ کے پھر 2 بجے کے قریب، چونکہ اس رات سو نہیں پا رہے تھے سارے، تو پھر بیٹھے، تو پھر مشورہ ہوا کہ کسی ایک نے پھر اس میں سے یہ بات کر دی کہ بھئی ان پیسوں کو وہاں ڈالنے کا کیا فائدہ، اس کے بدلے میں اگر آپ اس کو لوگوں میں، مساکین، فقراء میں بانٹ دیں گے تو اس کو ثواب مل جائے گا، جو مسلمانیت کا جو طریقہ ہے کہ اس کو ایک صدقہ جاریہ اس کے لیے بن جائے گا، تو کیوں نہ وہاں سے نکال لیا جائے۔ اور وہاں پہ کہتے ہیں پھر دوبارہ قبر پہ گئے، تو قبر پہ گئے تو ان جو ساتھی تھے انہوں نے کہا نہیں سر یہ آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ ہی اس کو نکالیں۔ تو کہتے ہیں جیسے وہ پھر وہیں سے جگہ سے جہاں سے وہ تھیلا نیچے رکھا تھا قبر کے اندر، وہیں سے جب ہاتھ ڈالا گیا تو وہ انگلی جو ہے نا وہ ٹچ ہوئی اس کو پیسے کو، وہ جو مطلب ریزگاری تھی یا کوائنس تھے، کہتے ہیں کہ جو وہ تھیلے میں ڈالے، تو کہتے ہیں میں جب اٹھانے کی کوئی تو بائی چانس وہ اس پیسے کے اوپر جو ہے نا وہ ایک پیسے کے اوپر میری انگلی جو ہے نا وہ رگڑی، تو کہتے ہیں وہ اتنا گرم تھا جیسے لوہا جو ہے نا وہ گرم ہوتا ہے، تو کہتے ہیں میں نے ایک دم اوپر ہاتھ کھینچ لیا اور تکلیف سے کہتے ہیں کہ میں تڑپ رہا تھا، تو انہوں نے پھر ساتھیوں نے کہا کہ اس کو بند کر دیں، رہنے دیں ایسے ہی ہے، تو کہتے ہیں میں واپس آ گئے۔ کہتے ہیں اس دن کے بعد سے یہ وہ جلن ہے جو سرجنز اور ڈاکٹرز اور سب لوگوں کو دکھائی ہے، حکیموں کو دکھائی ہے، لیکن اس کی جلن بظاہر وہ زخم نظر نہیں آتا، نہ ہی کوئی جلن نظر آتی ہے، لیکن جو جلن محسوس ہوتی ہے نا، جو تکلیف ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ کسی جگہ سے بھی آرام نہیں آیا تھا، تو ہم نے جو ہے ایک طریقہ میں نے ڈھونڈا کہ جب میں پانی میں رکھتا تھا تو مجھے سکون ہوتا تھا، تو یہ جو باکس ہے، جو پانی والی ڈولی ہے، یہ مٹی کا جو برتن ہے، یہ میں نے اپنے ساتھ باندھ لیا ہے، جیسے وہ شادی والا دولہا جو گانا باندھتا ہے جو ہمارے یہاں معاشرت میں، یا وہ ایک فقیر جیسے گڑوی اس کے ہاتھ میں بندھی ہوتی ہے جس میں وہ پیسے ڈالتا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے بھی یہ اپنے ساتھ ایک بنا لیے، جب بھی باہر نکالتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے، تو کافی سالوں بعد وہ یہ واقعہ سنا دیتے۔ اب یہ جو زن کا واقعہ ہے، گمان کا، ایک تکلیف دہ جو واقعہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے اسے اپنا ایک شعر سناتا ہوں کہ سینے میں یقین میراث میرے بابا کی، سینے میں یقین میراث میرے بابا کی، دل میں گھر نہ کر پائے گا گمان شیشے کا، سینے میں یقین میراث میرے بابا کی، دل میں گھر نہ کر پائے گا گمان شیشے کا۔ تو یہ جو گمان اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری ان کو ہم دور کر سکتے ہیں، ان کو توڑا جا سکتا ہے، اپنا اگر یقین کامل ہوتا ہے تو آپ سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اب واقعہ یہ ہے کہ جب عراق اور کویت کی آپس میں جنگ ہوئی تو اس میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ مشکلات کا شکار ہوئے۔ ایک پاکستانی فیملی تھی جس میں ایک سے صاحب تھے، وہ جی ایم تھے ایک کارگو کمپنی کے، تو جنگ کے دنوں میں انہوں نے اپنی ایک بیٹی اور بیوی کو جو وہ پاکستان منتقل کر دیا، تو چونکہ کمپنی کا وہ سارا انہوں نے ریپ اپ کرنا تھا، وہاں سے
آفس کویت سے دبئی شفٹ کرنا، تو اس لیے ان کو وہاں کچھ دن کے لیے رکنا پڑ گیا۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ وہاں معاملات طے کر رہے تھے کویت میں، تو کسی نے ان کی بیوی کو جا کے یہ غیبت کر دی کہ تمہارا میاں تو وہاں جو ہے دوسری شادی کر کے بیٹھا ہوا، اس لیے تمہیں یہاں بھیج دیا۔ اب یہ عورت جو تھی، جس کے یہاں بچی بھی تھی 6-7 سال کی، یہ وہ عورت تھی کہ اس نے پاکستان میں نیلام گھر میں کار تک جیتی ہوئی تھی، سوالجوں میں بہت ذہین، ایم ایس سی کیمسٹری، اس نے کیمسٹری میں ایم ایس سی کیا ہوا تھا، بڑے گھرانے کی بیٹی تھی۔ تو کہیں یہ جو صاحب تھے، جو ان کے میاں تھے، یہ پی آئی اے میں ملازم تھے، تو یہ وہاں پہ ٹکٹ بک کرنے کے لیے ان کو اچھے لگے، انہوں نے آفر کی، فادر کو بلا کے تعارف ہوا، شادی ہو گئی، ایک دل سے محبت جو ہے نا وہ عورت اس بندے سے کرتی تھی، وہ بندہ بھی اس کو رسپانس کرتا تھا، زندگی جیسے چل رہی تھی ان کی۔ لیکن کسی نے آ کے شرارتاً غیبت کی، گمان پیدا کیا ان کے دل میں کہ وہ دوسری عورت کی وجہ سے وہاں رکا ہوا ہے، تو اس نے پیچھے سے اپنے میاں کو تنگ کرنا شروع کیا کہ تم وہاں سے دبئی جلدی شفٹ ہو، ہم واپس آنا چاہتے ہیں، یا تم پاکستان آ جاؤ۔ لیکن جب وہ جیسے جیسے تھوڑا ٹائم گزرا، ان کو چونکہ مشکلات درپیش آ رہی تھیں وہاں سے شفٹنگ کے لیے، چونکہ ایک بندہ جب کسی چیز کا مسئول ہوتا ہے، انچارج ہوتا ہے یا ذمہ دار ہوتا ہے، تو اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو لیکن وہ پھر بھی 1 مہینے کے اندر اندر انہوں نے کیا، اور اپنی بیوی بیٹی کو یہاں پہ دبئی کے اندر بلا لیا۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ عورت آتے ہی کبھی استری گرم کر کے اس کے منہ پہ رکھ دیتی تھی، کبھی اس کے بدن کو جلاتی تھی، کبھی کچھ کرتی تھی، لیکن وہ میاں بھی اس کو تکلیف کو بھی لائٹلی لیتا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو یہی طعنہ دیتی تھی کہ میں تمہیں کسی کے لائق نہیں چھوڑوں گی، اور اگر تمہاری خوبصورتی کی وجہ سے ہے تو میں تمہاری خوبصورتی ختم کر دوں گی۔ حتیٰ اس بدگمانی اور اس غیبت کا انجام یہ ہوا کہ یہ عورت ایک دن کیمیکل، وہ جو سلفیورک ایسڈ ہے، وہ لے کے آئی، اور اس نے اپنے میاں کے بدن پہ صبح سوئے ہوئے وہ ڈالنا شروع کیا۔ تو اس کی بیٹی دیکھ رہی تھی، تو اس نے فٹافٹ پولیس کو فون کیا، وہاں سے پولیس آئی، ایمبولینسز آ گئی، تو اس نے اس کے جسم کے اوپر جو ہے نا وہ تیزاب ڈالا تھا۔ جب وہ لے کے چلے گئے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے، تو وہ ہر تھوڑی دیر بعد نرسز سے پوچھتی تھی کہ اس کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو نے تو اپنی طرف سے اس کو ختم کر دیا۔ بیٹی کے یہ بیانات ہے کہ میری ماں اکثر میرے باپ کو تنگ کرتی رہتی ہے، لیکن وہ ہنس کے مسکرا کے اس کو جو ہے نا وہ اگنور کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ یہ نوبت آ گئی تھی۔ اور اس اللہ کے بندے کو، اس عورت کو تو مینٹل وارڈ میں انہوں نے رکھا کچھ ٹائم، جب تک مجھے پتہ ہے، جب مجھے خبر ہے، چونکہ اس بندے کے بھائی سے اور ان کے ایک دوست سے میری ملاقات ہوئی، تو اسی میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی تھی۔ تو وہ اللہ کے بندے کو کچھ 45 دن کے بعد تھوڑا سا ہوش آیا، اس کی ریپیئرنگ ہوئی، جو بھی اس کا علاج ہونا تھا، تو اس نے سب سے پہلے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس نے تو یہ حرکت کی تھی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، کبھی کبھی اس کا وہ جو ہے نا ایسا رویہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ یہ کوئی نیا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسی بات نہیں ہے، وہ میری بیوی ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ رسپانس تھا ایک طرف سے دوسری۔ اور کسی کا ہمارے معاشرے میں بہت ساری بی جمالوز پائی جاتی ہیں، جو ایک گھر سے دوسرے، دوسرے کے تیسرے جو ہے نا وہ کہتی ہیں، اور پھر بہت ساری جو ہماری زندگی کی ناراضگیاں اور گناہ کے جو ذریعے ہوتے ہیں یا ذرائع ہوتے ہیں، وہ سارے سنے سنائے ہوتے ہیں، ان میں صداقت نہیں ہوتی، اور ہم ایک دم بدگمانیاں پیدا کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ کئی گھروں میں تو یہ تھا کہ فلاں عورت جو ہے وہ میرے خلاف الٹی نماز پڑھ رہی، تو اس کے ہاتھ الٹے تھے، اور میں نے جب بعض لوگوں سے پوچھا کہ یہ تم نے کہاں دیکھا، کہتے نہیں وہ چھوٹی بیٹی ہے نا، اس نے دیکھا تھا، وہ اپنی چھت پہ پڑھ رہی تھی، اللہ عالم۔ مطلب ہم ڈائریکٹ جا کے تصدیق نہیں کرتے، اس کی تحقیق نہیں کرتے، جیسے ہمیں بتایا گیا کہ تحقیق کر لیا کرو۔
لیکن ہم دلوں میں ناراضگیاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، پریشانیاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ جب بھی کوئی خبر آپ تک پہنچے اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے، ورنہ ہماری جو معاشرتی اور زندگی ہے، اور ایون دفتری زندگی میں میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ غیبت ویسے ملتے ملاتے ہیں، ہنستے کھیلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن وہ ایک کی بات اٹھا کے دوسرے کو، دوسرے کی بات تیسرے کو، صرف دنیاوی بھلائی کے لیے، چند لمحوں کی استراحت کے لیے، اور دنیاوی جو فوائد ہیں اس کے لیے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ اب ساری زندگی اچھے عمل کرتے رہیں، لیکن ایک اگر برا کر دیا تو عربک میں آتا ہے حبت، اعمال جو ہے حبت ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا حبتت اعمالہم، وہ سارے حبت کر دیا، آگ جلا دیتی ہے، آگ جو ہے سارے عمل جل جائیں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے ایک اچھا عمل کر لیا تو آپ کی جو پچھلی جتنی بھی وہ تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے، اللہ کی ذات تو انہ هو التواب الرحیم، وہ تو ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، نیتوں کے حال جاننے والا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے ہمیں معاف کر دے۔ لیکن جس زندگی کو ہم گزار رہے ہوتے ہیں اس میں بدگمانیاں، یہ غیبت، یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ جب ہمارے درمیان فاصلے زیادہ ہوتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے قریب آ کے ان چیزوں کو، اس پیار کو بانٹتے نہیں ہیں جو ہماری فطرت کے اندر ہوتا ہے، بلکہ ہم خطوط الشیطان جو ہے نا، وہ شیطان کی راہ میں چل رہے ہوتے ہیں یا اس کے پیروکار بن رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے اندر ہی اس چیز کو پیدا کیجئے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی خبر آئے اس کی تصدیق کر لیا کریں، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، کیونکہ غیبت جو ہے وہ دلوں میں کدورت ڈالتی ہے۔ پھر مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا کہ جانے کہاں سے آ گئی یہ کدورتیں افری، دل نہیں ملتے فقط ہاتھ ملتے ہیں۔ اور قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرتے رہیں۔ بزرگان دین اور ہمارے جو صالحین ہیں ان کی زندگیوں سے بھی استفادہ کیا کریں، ان کو پڑھا کریں، تو زندگی جو ہے نا بہت آسان اور بہت حسین ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اور میری ویڈیوز کو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ضرور لائک کرتے رہا کیجیے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔